اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں انشاءاللہ اس لیکچر میں سورۃ فاتحہ آیت نمبر 5 کور کروں گی۔ اہدینا، نون کے ساتھ الف ملا کے لکھا 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے۔ اہدینا، اور یہ جو ہا ہے 2 آنکھوں والا، اس کو حلق سے ادا کریں گے، یعنی کہ یہ حلق کے اس حصے سے ادا ہوتا ہے جو سینے کی جانب ہے۔ اہدینا، ہدایت دے ہمیں، الصراط، راستے، مستقیم، سیدھے کی۔ قاف کے نیچے زیر ہے، اگر یا سے پہلے زیر ہو تو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کرتے ہیں، یا مدہ ہوتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ ہم ہر نماز میں یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، پھر ہمیں ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم عبد کیسے ہیں، ہم غلام کیسے ہیں، ہم کرتے کیا ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ ہدایت کے لیے طلب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان کو قدم قدم پر ہدایت کی ضرورت ہے، اور عقل انسانی انسان کو ہدایت نہیں دے سکتی۔ انسانوں میں مرد اور عورت کے حقوق اور فرائض کیا ہونے چاہیے؟ زندگی کے تمام معاملات میں توازن کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اصول کیا ہونے چاہیے؟ قوانین کیا ہونے چاہیے؟ حدود کیا ہونی چاہیے؟ یہ سب ہمیں ہمارے رب نے ہدایت کیا ہے۔ ساری ہدایت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایک ہدایت عامہ، یا پھر جس کو جبلی ہدایت بھی کہا جاتا ہے، جو کہ ہر جاندار اور ہر بے جان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ جیسے کہ سورج کا کام ہے روشنی دینا، آگ کا کام ہے جلانا، ہمارے جسم کے مختلف اعضاء کے کام کرنے کا طریقہ۔ اور دوسری قسم کی جو ہدایت ہے، جسے ہدایت خاص کہا جاتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص عنایت ہے۔ اس کے لیے دل میں طلب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ہدایت وہ رستہ ہے کہ جس کا ایک سرا دنیا اور دوسرا جنت ہے۔ اللہ نے نبیوں کو بھی ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اسی طرح قرآن ہماری ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور ایک عملی مسلمان بننے کے لیے قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔